السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل و جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، دین اسلام یہ خیر خواہی کا دین ہے۔ خیر چاہنا، خیر کرنا، یہ دو بھی اس میں شامل ہیں، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی بہن کے لیے بھلائی چاہے، بھلائی کرے۔ اسی لیے اسلام نے ہر اچھی بات کا حکم دیا، ہر اچھے کام کا حکم دیا۔ جو بھی اچھی بات ہو اس کو کہنے کا حکم دیا، جو بھی اچھے کام ہو اس کو کرنے کا حکم دیا۔ اچھے کاموں میں سے ایک اچھا کام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، مہمانوں کو، مسافروں کو، پریشان حال لوگوں کو، تنگ دست لوگوں کو، نوکر چاکر کو، خادموں کو کسی وجہ کے ساتھ یا بغیر کسی وجہ کے کھانا کھلاتے رہنا، یہ ایک نیک عادت ہے اور یہ بہت عمدہ عادت ہے، اچھی عادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے، آج اسی پر بات کریں گے، اللہ رب العالمین نے کھانا کھلانے کے تعلق سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے تعلق سے بہت ہی لوگوں کو ابھارا۔ یہ کہا کہ جس طرح نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، ویسا شریعت میں لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کے ساتھ کہا۔ جس طرح اقیموا الصلاۃ ہے، اسی طرح اطعموا الطعام ہے، یعنی نماز قائم کرو تو جیسا فرض ہے ویسا لوگوں کو کھانا کھلانا فرض ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکوا العانی واطعموا الجائع وعودوا المریضہ، قیدیوں کو چھڑاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیمار اگر کوئی ہو جائے تو ان کی عیادت کرو، ان کے بعد جا کر کے تسلی کی باتیں بولو۔ یہ اللہ کے رسول کا آرڈر ہے، حکم ہے۔ تو کھانا کھلانا یہ شریعت کے اندر ممدوح اور نیک کام ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور یہ کہا کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اچھا اسی وقت کہہ سکتا ہے جب کہ کھانا کھلانے کی صفت اس کے اندر موجود ہو۔ اچھے انسان کی پہچان ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، اچھے انسان کی پہچان ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم من اطعم طعاما، تم میں بہترین اچھے لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوب لوگ ہیں کھانا کھلانے والے،
اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسند الگ الگ مختلف طریقوں سے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہا کہ اچھا انسان ہے، پھر کہا کہ اللہ کو پسندیدہ انسان ہے، جو رب کو پسند آ جائے تو دنیا اور آخرت خبر اس کی وہ پار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں یہ بات ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور بولے ایُّ الناس احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آدمی کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، فائدہ جو پہنچاتا ہو۔ اور کہا مسلمانوں کو خوشی پہنچانے والا، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو خوشی پہنچانے والا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان ہے۔ یہ خوشی کیسے پہنچے گی؟ کچھ باتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی، اس کی مصیبت کو دور کر کے خوشی پہنچائے، قرضہ ادا کر کے خوشی پہنچائے، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو دور کر کے، بھوک کو مٹا کر کے اس کو خوشی پہنچائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان ہے۔ پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خوشی پہنچائے لوگوں کو، غمی کی باتیں نہ بولے، جو خوش ہے اس کو پریشان نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے خوشی کی باتیں پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہ کہا کہ اس کی بھوک کو دور کرنے کی کوشش کرے، بھوک مٹائے یعنی کھانا کھلائے۔ میرے بھائیوں، اور یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین محبوب کھانا وہ ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔ وہ دسترخوان اللہ کو بہت محبوب ہے، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جن کے دسترخوان پر ہاتھ بہت زیادہ ہوں، یعنی لوگ بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ لوگ کھانا کھاتے ہوں، آدمی کھانا کھلاتا ہو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ کہا کہ یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں کہا جاتا ہے سارے راتوں میں فضیلت والی رات ہے، ایسا سارے کاموں میں فضیلت والا کام ہے یہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ ایُّ الاسلام افضل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے افضل اسلام کون سا ہے، یعنی اسلام میں سب سے افضل اچھا کام کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، جن کو آپ پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، جن کو آپ نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کرو، یہ سب سے افضل عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، مومن آدمی کے ایمان کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ کھانا کھلاتا ہے، اگر کھانا وہ کھلاتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اور کھانا کھلانا کامل ایمان والے ہونے کی دلیل ہے، ایمان میں شامل ہے کھانا کھلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں اگر کسی بندے میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ایمان کو جمع کر لیا، سارا ایمان اس کے پاس جمع ہو گیا۔ اس پہ رسول اللہ نے فرمایا انصاف کرنا، دنیا میں سلامتی کو پھیلانا، اور تنگی کے وقت میں بھی خرچ کرنا، کھلانا پلانا۔ تنگی کا وقت ہے پھر بھی اس میں وہ کھلانا چھوڑتا نہیں ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو یہ تین کام ایسے ہیں کہ آدمی مکمل ایمان والا ہو جاتا ہے، ایمان کامل کی بشارت ہے کھانا کھلانے والے کو۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کا اسٹیٹس بڑھاتا ہے، اونچائی میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجات میں بلندی کا ذریعہ بننے والے تین کام ہیں، درجات اونچے ہو جاتے ہیں یہ تین کام اگر کوئی کرتا ہے تو۔ وہ تین کاموں میں پہلا کام فإطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، طیب الکلام، اچھی بات کرنا، اور تیسرا والسجود باللیل والناس نیام، راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ تین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا اسٹیٹس اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کھانا کھلانا بھی ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ کہا کہ شریعت نے کھانا کھلانے کو یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، مرنے والا مرتے وقت جو بات بول کر کے جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ نصیحت سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ وصیت کا ہوتا ہے، کیونکہ آخری عمر میں دنیا سے جانے والا جو باتیں نکالتا ہے وہ کافی اہم باتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کی، ایک جگہ پر بھیجے کسی کام کے لیے، جب حضرت معاذ واپس آئے تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا، تو اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو بھیجتے وقت نصیحت کی، اس میں چند باتیں بتلائیں۔ ان باتوں میں یہ کہا معاذ تم جا رہے ہو سکتا ہے کہ پھر تم آؤ تو مجھے نہ پاؤ، سلام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ایسے شرم کرو جیسے گھر میں کسی باعزت آدمی کو تم کرتے ہو،
گھر میں باعزت آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کو دیکھ کر کے تم غلط کام نہیں کرتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، ہمیشہ تم غلط کاموں سے دور رہو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ انسان ہونے کے ناطے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو۔ پھر کہا سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ معاذ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتی کلمات ہیں، اس میں اللہ کے رسول نے کھانا کھلانے کو شامل فرمایا ہے۔ یہ آخری کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے بھائیوں، خاص کر بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوک مٹانا، یہ اللہ کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا، اللہ کو کھانا کھلانے کے برابر۔ اللہ کو کون کھلا سکتا ہے؟ کون کھلا سکتا ہے؟ جبکہ وہ خود رزاق ہے، سارے مخلوقات کو کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، حدیث قدسی ہے، بندہ قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہے گا کہ اے ربی، تو ساری مخلوق کو کھلانے والا، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے کہ میں تجھ کو کھلاؤں؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یاد کر تیرے پاس فلاں بھوکا بندہ آیا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھ کو کھلائے جیسا ہوتا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے مجھ کو نہیں کھلایا۔ تو بھوکوں کی بھوک کو مٹانا یہ اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ یہ اصل میں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے ذریعے سے بیان فرمائی۔ حج کرنا بڑا عمل ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ مالداروں کا کام ہے میرے بھائیوں، لیکن حج کے اندر جو بھی اعمال ہے، ہر عمل کا بڑا بڑا ثواب ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے اعمال بڑے ہیں، بڑا ثواب ہے۔ حج کے اعمال کے جیسا ہی لوگوں کو کھانا کھلانے والا عمل بھی ہے، حج کے اعمال کے جیسا عمل لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ فرمایا بر الحج طیب الطعام و طیب الکلام، کہ فرمایا کہ حج کے نیک اعمال میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی کھانا کھلائے، اچھی بات کرے، اچھی بات کرنے پر، کھانا کھلانے پر آپ کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا حج میں جا کر کے نیک اعمال کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بھائیو، دل کی سختی بہت بڑی بیماری ہے۔ یہودیوں کا دل سخت ہو گیا، گناہ کرتے کرتے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ عیسائیوں کا دل سخت ہو گیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ یہ دل کی سختی یہ عذابات کا ذریعہ ہے، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے اس کو نرم کرنے کے لیے بھی کھانا کھلانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے رسول نے علاج بتلایا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، کچھ علاج بتائیے کہ میں علاج کر لوں۔ پیارے نبی نے فرمایا، ان اردت ان تلین قلبک فاطعم الطعام وامسح راس الیتیم، اگر تو چاہتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے تو تم دو کام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یتیم کے پاس جاؤ، اس کی بے کسی کو دیکھو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور لوگوں کو تم کھانا کھلاؤ، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ سختی ختم کرنے کا علاج پیارے رسول نے کھانا کھلانے کو بتلایا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ کہا کہ کھانا کھلانا چاہے کسی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے، آدمی کھانا کھلاتا رہے تو ماقبل جو بھی گناہ کر رہا ہے، کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی گناہوں کا کفارہ بھی کھانا کھلانے میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر کئی گناہوں کی تلافی کے لیے کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے۔ کئی ایسے گناہ ہیں انسان سے ہو جائے تو اس کے کفارے کے طور پر، اس کے بدلے کے طور پر، اس کی تلافی کے طور پر، مٹانے کے لیے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ جیسے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لے، بولے کہ تو میرے اوپر میرے ماں کے جیسا ہے، یعنی جیسا میری ماں میرے اوپر حرام ہے ویسا تو میرے اوپر حرام ہے، اس طرح بول دے، اس کو زہار بولتے ہیں۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو یہ بات بول دے تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کے احکام بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے زہار کر لے تو یہ اس کی بیوی اس کی ماں نہیں ہے۔ ماں کون ہے؟ جس نے اس کو جنا، جننے والی کو ماں کہتے ہیں، یہ بیوی ہے۔ یہ غلط کلمہ ہے جو یہ بولا۔ اب کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یا وہ یہ غلام آزاد کرے، تو اس میں کھانے کو شمار کیا گیا۔ اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ قسم کا کفارہ بھی کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی قسم کھا لیا، اس کو توڑ دیا، پورا نہیں کیا، تو پھر اس کو بھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مطلب یہ کہ کھانا کھلانا وہ جو گناہ ہوا ہے اس کی تلافی کرے گا،
گناہوں کا کفارہ ہے کھانا کھلانے کے اندر میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بھی کہا کہ یہ جنتی لوگوں کی صفات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا نہیں، ہم یہ معلوم کریں، کچھ صفات ہیں وہ دیکھ لیں۔ یہ واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، پیارے نبی نے سوال کیا، تقریباً اللہ کے رسول نے 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا، آج نفلی روزہ کون ہے؟ دوسرا سوال کیا، آج کون جنازے کے پیچھے جا کر کے آئے؟ تیسرا سوال کیا، کون آج مسکین کو کھانا کھلائے؟ اور چوتھا سوال کیا کہ کون آج مریض کی عیادت کیے، بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے کون گئے؟ چاروں سوالوں کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، سارے کام میں نے کیا ہے، نفلی روزہ بھی ہوں میں، مسکین کو کھانا بھی میں نے کھلایا ہے، اور اسی طرح جنازے کے پیچھے بھی میں جا کر کے آیا ہوں، اور اسی طرح سے کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو میں اس کی عیادت بھی کیا ہوں۔ یہ 4 باتیں بولنے کے بعد، سوال کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ جو 4 چیزیں جن کے اندر آ جائیں وہ آدمی جنتی ہے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں ہے، لیکن یہ 4 کام جنتی کام ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، اور اسی طرح سے جنازے کے پیچھے جانا، مسکین کو کھانا کھلانا، اور میرے بھائیوں نفلی روزے رکھنا، یہ جنتی صفات جنتی کام ہے۔ صاف ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ذریعہ بتلاتے ہوئے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو، تدخلوا جنت ربکم بسلام، سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں جانے کا اور جنتی لوگوں کی یہ صفات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جنتی لوگوں کی صفات میں شمار کیا ہے۔ اور یہ کہا جنت کے اندر خوبصورت محل ہے، گھر بھی نہیں، محل ہے، وہ بڑا قلعہ جنت کے اندر اتنا خوبصورت ہے کہ اندر کھڑنے والوں کو باہر کا نظارہ نظر آتا ہے، اور باہر رہنے والوں کو اندرونی نظارہ نظر آتا ہے، اتنا کانچ والا محل۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس محل کا تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام کو شوق پیدا ہو گیا اس محل میں جانے کا۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، کون خوش نصیب ہے جو اس محل میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتلائی، یہ کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، وہ محل میں داخل کرے گا۔ وہ کون سے کام ہیں؟ لمن اطاب الکلام، جس کی بات صحیح ہو، اچھی ہو، درست بات کرے، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو، اس کے بعد کہا وادام الصیام، نفلی روزے زیادہ رکھنے والا ہو، وہ اور نمازیں پڑھنے والا ہو۔ یہ 4 کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس محل کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا محل ہے وہ جنت کے اندر، اور اتنا خوبصورت محل، اتنا قیمتی محل، کھانا کھلانے والوں کو پروردگار عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، پھر یہ کہا کہ یہ نیک مومن کی صفت بھی ہے۔ نیک مومن ہمیشہ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ مومن حضرات ہماری محبت میں وہ بھوکوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے یہ کھلاتے ہیں، کھانے کے بعد شکریہ بھی مت بولو آپ ہمیں، شکریہ کے بھی ہم جو ہے خواہش مند نہیں ہے کہ آپ ہمیں شکریہ بولو۔ یہاں کچھ کام کرنے کے بعد انسان کے کان ترستے رہتے ہیں کہ تعریف کرے، وہ تعریف کرنے کے بعد اس کا پیٹ بھرتا ہے کہ ہاں میری تعریف ہو گئی کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے خوشی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والے کو اللہ شکریہ کی بھی اس کو خواہش نہیں ہوتی کہ فلاں کی جانب سے مجھے شکریہ کا لفظ ملے، یہ بھی وہ چاہتا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے بہت ساری مغفرتیں اور ثواب عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، کھانا ہم کسے کھلائیں، اس کا بھی تذکرہ حدیث میں آیا۔ سب سے پہلے حقدار تو ہمارے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنے گھر والوں کو دل کھول کر کے کھلاؤ پلاؤ، ان پر خرچ کرو، واللہ ثواب کی نیت سے تم اپنے گھر میں بیوی پر، بچوں پر جو کچھ بھی خرچ کرو گے، یہاں تک کہ اگر تمہاری بیوی کے منہ میں تم ایک لقمہ بھی کھانا ڈالو گے، یہ ساری کی ساری چیزیں ثواب میں شامل ہیں، اجر میں شامل ہے۔ تو سب سے زیادہ دل کھول کر کے، کنجوسی نہ کریں، دل کھول کر کے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کھلانا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کا خیال کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ ایک مومن کی شان صفت ہے۔ مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مرتے دم تک ہم کیا کرتے ہیں، وہ خراب ہے، وہ فلاں ہے، وہ خراب ہے، اس وجہ سے اس سے بات نہیں کرنے کا، اس کو کچھ نہیں دینا، اس کو کچھ نہیں بھیجنا، کچھ نہیں کرنا، اس کو مرنے کے بعد نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔
یہی شیطان کی سازش ہے، وہ خراب ہے، وہ اس کی جگہ پر خراب ہے۔ ہماری اچھائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ہو جائے، فلاں خراب ہے، فلاں پڑوسی خراب ہے، اس لیے ہم اسے تعلق توڑتے ہیں، تو تعلق نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ ہماری اچھائی کا فیض اس کو پہنچتے رہنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا، ابو ذر گھر کے اندر کھانا پکاتے ہو، سالن پکاتے ہو، سالن میں شیروا تھوڑا زیادہ کر دو، پانی تھوڑا زیادہ کر دو، اور کہا کہ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اپنے پڑوسی کا خیال کرو کہ ان کو تحفہ بھیجو، کھانا کھلاؤ ان کو، یہ تمہاری محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ آدمی کا ایمان پڑوسی سے پہچانا جاتا ہے، خود پیٹ بھر کر کے کھا لے، پڑوسی بھوکا پیٹ رہے، یہ کسی اچھے مومن کی پہچان نہیں ہے۔ پیارے رسول نے اس کے ایمان کی نفی کی کہ وہ آدمی کامل مومن ہی نہیں ہے، جو آدمی خود پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سو رہا ہو۔ یہ پڑوسیوں کو کھلائے، مہمان کو کھلائے۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ آج مہمانوں کو بلانے کا، ان کو کھلانے کا رواج بالکل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہمان آئے ہی نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مہمان آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر مہمان آتا ہے، یہ ڈر سے پہلے ہی اس کے پاس آ جاتے ہیں، آ کر کے وہیں پر کھڑے ہو کر کے بات برابر کر کے نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شوق سے صحابہ اکرام بلاتے تھے، خود صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو کتنی شوق سے مہمان نوازی کے لیے دعوت دیتے تھے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، مومن مہمان نواز ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے، مہمان کی عزت کرے۔ رسول اللہ کی پہچان مہمان نوازی سے ہوئی۔ پہلی وہی جب آئی، گھبرا کر کے امی خدیجہ کے پاس آئے، امی خدیجہ نے رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے جو جملے کہے، وہ جملے میں بات بھی ہے کہ اے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ جو باتیں حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی ان میں بات بھی ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی کی پہچان مہمان نوازی سے ہوئی ہے، اور امت محمدیہ کے لوگ مہمان نوازی سے کتراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک بات تو آنے ہی نہیں دیتے، کچھ آتے ہیں تو ادھر کھڑا کر کے کچھ بول کر کے بھجوا دیتے ہیں، گھروں میں برکت نہیں۔ اللہ میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے۔ سلف اس طرح بولتے تھے کہ اللہ میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، 2 دن اگر مہمان نہیں آیا تو گھر میں برکت چلی جانے کا خوف ان کو رہتا تھا۔ سالوں جا کر کے دوسری جگہ ہم کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر بلا کر کے کھلانا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح غلام، نوکر، چاکر، ہمارے خادم جو ہمارے ماتحت ہیں، یہ ہمارے نیچے ہیں، اللہ نے نیچے رکھا ہے، وہ ذاتی طور پر وہ ہم سے نیچے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، وہ انسان ہے، 100 برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک کو ایک کے نیچے رکھتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ تم کھانا اپنے غلاموں اور اپنے نوکر چاکر کو بھی کھلاؤ۔ پیارے رسول نے فرمایا، خادم، خدمت کرنے والا، کھانا بنانے والا کھانا بنا کر کے لایا تمہارے پاس، اگر تم لوگ بہت سارے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہو، خادم کو بٹھا کر کے نہیں کھلا سکتے تو تم کیا کرو، الگ سے جاؤ، 1 لقمہ 2 لقمے اس کو کھلا دو، کیونکہ وہ محنت کر کے پکایا ہے تمہارے لیے، اب وہ محنت کا کچھ نہ کچھ بدلہ دینا چاہیے تم، اور پکا دیے، رکھ دیے، جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ اب بڑے لوگوں میں تمہارا کیا کام، نکل کے چلو یہاں سے۔ یہ جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، سلف کہتے تھے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوٹا ہو جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ذرا بھی بڑا سمجھتا ہے، رسول اللہ نے بیان فرمایا، 3 لوگ جا رہے ہوں، تینوں میں سے یہ سمجھے کہ یہ دونوں سے میں بہتر ہوں، وہ سب سے بدتر انسان ہے۔ تینوں میں ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دونوں سے میں بہتر ہوں، یہ بدتر انسان ہے، وہ خود سمجھ لے کہ وہ بدتر انسان ہے۔ بدتر انسان کے ذہن میں ہی بڑھوتری کا خیال آتا ہے۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ رسول اللہ کو دیکھے فتح مکہ کے وقت کہ نیچے سر جھکائے ہوئے اللہ کے رسول قافلے کے ایک دم پیچھے نکل کر کے جا رہے ہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول ہے کیا یہ بڑے آدمی کی پہچان۔ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا خاکسار ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا نرم ہوتا ہے، اور جو بڑھتا ہے، آپ دیکھ لیں، جس شاخ پہ پھل لدا ہوا ہو جھاڑ کے، وہ جھکا ہوا رہتا ہے، اور پھل لدا ہوا نہ ہو تو وہ اونچا رہتا ہے۔ تو یہ اونچائی اپنے آپ کو بڑھوتری، اس کا مطلب ہے کہ اندر خالی ہے، خالی پن آدمی بہت اونچا ہوتا ہے۔ جس کے پاس لدا ہوا ہو، بھرا ہوا ہو، وہ جھکا رہتا ہے، یہ پہچان ہے اچھے مومن کی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سارے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، غلاموں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ سارے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ایک واقعہ معجزاتی طور پر، خندق کا معاملہ، صحابہ کرام خندق کھودنے میں مشغول ہیں اللہ کے رسول کے حکم سے، تو کھانے کا کوئی صحیح انتظام بھی نہیں، بہت تنگی کا زمانہ تھا۔ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کیا صحابہ کرام کو، رسول اللہ کو،
کہ بلائیے چند صحابہ ہوں گے، 1000 صحابہ آ گئے، 1000 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ۔ حضرت جابر پریشان ہیں کہ آٹا تھوڑا ہے اور سالن جو پکائے ہیں بکرے کا، ایک ہی بکرا کاٹ کر کے پکائے ہیں، 1000 صحابہ کرام آ چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھجوایا کہ جابر میرے آنے تک وہ دیگچے سے تم جو تھالی نہ ہٹاؤ، میرے آنے کے بعد ہٹاؤ۔ پیارے رسول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دیگچی کے اوپر کے ڈھکن کو ہٹایا، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ ڈالتے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ڈالتے گئے، روٹیاں بنتی گئی، 1000 صحابہ کرام کھا لیے، بعض چھوڑ دیے، لوٹ کر چلے گئے۔ ہانڈی کا وہی حال تھا جو پہلے تھا، ہانڈی کا وہی حال تھا، ویسے ہی ہانڈی میں گوشت ابل رہا ہے، گوشت ذرا بھی کم نہیں ہوا، اور روٹیاں بن رہی ہے، آٹا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا میرے بھائیوں۔ اس طرح سب کو کھانا کھلائیں، گھروں میں برکت آئے گی۔ ارے بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے، دوسروں سب لوگوں کو کھلانے کی بات کر رہے ہو تم۔ یہ انسان مادیت اگر سوچتا ہے، صرف مادہ پرستی سے سوچتا ہے، تو اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور برکت کا نظریہ رکھے گا تو جو چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں اللہ نے برکت عطا فرمائی، 1000 لوگوں کے کھانے کھلانے کا ثواب مل گیا، ہانڈی میں سالن ویسے ہی رہا اور روٹیاں ویسے ہی باقی رہی، کچھ بھی کم نہیں ہوا، ثواب مل گیا۔ انسان ایسا کبھی نہ سوچے کہ ہماری کمائی بہت کم ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے پر ختم ہو جائے گا، یہ کبھی نہ سوچے۔ برکت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، یہ بہت بڑا اور نیک کام ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں لوگ گھروں کے اندر بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، مچھلیاں پالتے ہیں، لیکن ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لوگوں کو کھلانے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ خاص اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلانے کی توفیق میں سال گزر جاتے ہیں، گھر کے اندر پڑوسی کو یا اپنے خاص رشتہ داروں کو دعوت نہیں دی جاتی، اور سب کچھ دنیا بھر کے سب پالتے ہیں۔ یہ سب پالنا بری چیز نہیں ہے، پال سکتے ہیں اگر حدود میں رہ کر کے، لیکن الافضل فالافضل، جو پہلی ترجیحات کی بھی بات ہوتی ہے، پرائرٹی کی بھی بات ہوتی ہے بھائیوں، یہ بہت نیک عمل ہے۔ اگر طاقت رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی کھانا کھلاتا نہیں ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جہنم میں جب چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کیوں آئے، کیوں جہنم میں آ گئے؟ دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ مل کر کے رہتے تھے۔ تو جہنم میں جو بات بتائیں گے وہ بعد میں کھانا کھلانا بھی شامل ہے۔ جہنم میں بولیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ اور ایک آیت میں یہ کہا گیا ولا یحض علی طعام المسکین، کھانا کھلانا تو دور کی بات، کوئی کھلانے والا کھلانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، بھائی بہت اچھا کام ہے تم کھلاؤ بول کر کے رغبت بھی نہیں دیتے تھے۔ رغبت نہ دینا بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ رغبت نہ دینا، کسی کو اشکانا، بھائی نیک کام ہے میرے پاس پیسے نہیں، اگر بھائی تو کھلا تو بہت اچھا رہے گا، اس کو بولتے ہیں رغبت دینا۔ اگر کوئی کھلانے کی رغبت نہیں دے رہا ہے وہ بھی جہنمی۔ اللہ نے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، لوگوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے دھکے مار کر کے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ نیک عمل ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑے بڑے فوائد دنیا کے اندر آخرت میں انسان کو ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام خیر خواہی کا دین ہے، ہر اچھی بات اور ہر اچھا کام مرتے دم تک دنیا میں کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس نیکی کا ثواب دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ جب تک دنیا فانی میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، آمین۔ اور جو بھی لوگ حالت ایمان میں یہاں سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، ہم سب لوگوں کو بھی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر